حدیث مبارکہ ہے اور پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی، جس میں سے کچھ نشانیاں چھوٹی نشانیاں ہیں یعنی مائنر سائنز ہیں، اور کچھ نشانیاں جو ہیں بڑی نشانیاں ہیں۔ دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ قیامت کا ایک پورا کنسپٹ موجود ہے اسلام کے اندر اور پورا ایک سسٹم ہے جس کے اندر ڈسکس کیا گیا، بتلایا گیا کہ بھائی یہ طریقہ ہے انسان کی موت کا، پھر قبر ہے، قیامت اس طریقے سے، قرب قیامت یہ ہوگا، اس طریقے سے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں کچھ علامت صغرا ہیں اور کچھ علامت کبریٰ ہیں، مائنر کچھ سائنس ہیں اور کچھ میجر سائنس ہیں جو قیامت کی اللہ کے رسول نے بتائی۔ مائنر مطلب چھوٹی جو علامات ہیں، چھوٹی علامات قیامت کی بہت سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے کہ قیامت کی جو نشانیاں چھوٹی بتلائی گئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تمام کی تمام نشانیاں آلموسٹ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، چھوٹی نشانی۔ اب جو چیز رہ گئی ہے باقی وہ علامات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں جو باقی رہ گئی۔ ایک اور چیز آپ اپنے ذہن میں اس کو رکھیں تمہیداً کہ جو علامات صغرا ہیں یعنی چھوٹی نشانیاں قیامت کی، اس کا درمیان میں وقفہ بہت ہے، یعنی ایسا ممکن ہے کہ ایک نشانی آ جائے، ایک نشانی 100 سال بعد آ رہی ہے، 200 سال بعد آ رہی ہے، 500 سال بعد آ رہی ہے۔ لیکن جو علامات کبریٰ ہیں یعنی بڑی نشانیاں جو ہیں قیامت کی، وہ ایسا نہیں ہے، وہ دیر بعد نہیں آئیں گی، صدیوں بعد نہیں آئیں گی۔ جب ایک شروع ہو گئی تو پھر ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد پانچویں، اس طریقے سے آئیں گے۔ یعنی بالکل قریب قریب دور میں پھر تمام قیامت کی جو علامت کبریٰ ہیں، جو بگر علامات ہیں، وہ تمام کی تمام یکدم آئیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں دیکھیں۔ چھوٹی علامات جو ہیں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت النبی و وفاتہ، اللہ کے وسلم کا دنیا میں آنا اور پیغمبر کا دنیا سے جانا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ آخری پیغمبر ہے، لا نبی کے بعد، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، اب آخری امت ہے، یہ تمہاری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، اس پہ قیامت آنی ہے۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں اللہ کے وسلم نے مثال کے طور پر شق القمر، چاند کا ٹکڑے ہونا قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اللہ کے وسلم اموات علماء کا فوت ہونا کثرت کے ساتھ، بڑے بڑے علماء، زبردست قسم کے علماء، علم کے پہاڑ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ عام بندے جن کے پاس علم نہیں ہوگا وہ واعظین ہوں گے کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ نہ امام کے پاس کوئی علم ہوگا اور نہ مقتدی کے پاس کوئی علم ہوگا، جاہل میں آپس میں باتیں اور ڈسکشن ہوگی اور ایک دوسرے کو کفر کے فتوے اور کہاں کوئی بدعت کوئی شرک اور ایسی کی تیسی بینی جاری ہوگی۔ اموات العلماء یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی چھوٹی اور نشانیاں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہاب البرکہ، برکتیں اٹھ جائیں گی۔ اتنا مال انسان کمائے گا، برکت کا ہے نہیں۔ 10,000 کمانے والا بھی پریشان ہے اور 10 لاکھ کمانے والا بھی پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ برکت نہیں ہے۔ فرمایا ذہاب البرکہ، پہلے مال کم تھا، برکت تھی، مال زیادہ ہے، 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ ایک ہی ٹائم میں گزارا کرنے والے بھی موجود تھے، 3 ٹائم کھانا کھانے کے باوجود بھی ہم اپنے مال میں برکت نہیں پاتے۔ اتنا کماتے ہیں، کہاں گیا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ذہاب البرکہ قیامت کی نشانی، مائنر سائنز آف علامات قیامت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقارب الزمان، وقت بڑی سپیڈ کے ساتھ گزرے گا۔
انسان اگر اپنی ماضی کی زندگی دیکھے گا 20-25 سال میں، تو اس کو لگے میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور اگر اپنی ماضی کی کچھ ایام کو دیکھے گا کہ جو اس کے والد فوت ہوئے، والدہ فوت ہوئی، بھائی بہن فوت ہوئے، غور کرے گا کل کی باتیں. تقارب الزمان، اور انسان سوچے گا کہ سال کس طریقے سے گزر گیا پتہ ہی نہیں لگا، اور مہینہ کس طریقے سے گزر گیا پتہ ہی نہیں لگا، دن کس طریقے سے جلدی سے گزر گیا میں نے کچھ کیا نہیں پتہ ہی نہیں لگا. یہ تقارب الزمان، وقت کا سپیڈ اپ ہو جانا، وقت کا تیز ہو جانا، یہ بھی قیامت کی مائنس سائن، چھوٹی نشانی میں سے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت النساء وقلت الرجال، عورتوں کی کثرت اور بندے رجال جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے. آج آپ دیکھ لیں ذرا، اٹھائیں جو مردم شماری ہے اور آپ اوورآل دنیا کو اس کا آپ میم نکال کے دیکھیں، اس کا آپ اوورآل دنیا کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کثرت المرء، عورتیں کثرت سے، اور قلت الرجال، مرد کم ہے. قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت الفجا، اچانک موت کا آنا قیامت کی نشانی ہے. ایسا کہاں ہوتا تھا پہلے کہ ایک بندے کو کچھ بھی نہیں ہے، صحیح سالن ہے، 32 سال کا نوجوان ہے، اور اچانک سے پتہ نہیں ہے، لیٹا ہے، یہ ہے، پتہ ہی نہیں موت آ گئی. اور ٹریفک کا سسٹم اتنا تیز ہو جائے گا کہ عام طور پر خود میں اتنی بات ہوگی کہ اچانک موت ہے. فرمایا موت الفجا، اچانک موت کا آنا قیامت کی علامات صغریٰ میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت الزنا والخمر، اور زنا کا کثرت ہو جانا، عام ہو جانا، اور شراب کا عام ہو جانا قیامت کی مائنر سائنس میں سے ایک نشانی ہے. آپ دیکھ لیں ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے، اور موبائل کے اندر دنیا جہان کا گند بھی ساتھ ہے. کون سا شخص ہے جو اس بچاؤ اس سے بچ گیا؟ اور اللہ رسول کو فرمان کہ میں اپنی امت پہ قریب دیکھ رہا ہوں کہ فتنہ ایسا آئے گا کہ جس طریقے سے بارش کی بوندیں پڑتی ہیں، کہ ہر ایک کے اوپر بارش کی بوند پڑتی ہے، ہر گھر کی چھت کے اوپر پڑتی ہے، تو گویا ہر ایک گھر میں وہ فتنہ انٹر ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول کا مائنس سائن کے متعلق فرمایا کثرت الشرک، شرک عام ہو جائے. آپ باہر نہ جائیں، آپ اپنے ہی پاکستان میں غور کریں، تفکر کریں کہ کیا صورتحال ہے. اور کثرت البدع، بدعت کا عام ہو جانا، یہ بھی قیامت کی مائنر سائن میں سے، چھوٹی نشانی میں سے، علامات صغریٰ میں سے ہے کہ بدعت عام ہو جائے. لوگ وہ کام کریں گے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتلایا، نہیں کہ یہ دیکھیے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ میرا دعویٰ اسلام ہے، یہ میں کروں گا تو میں اسلام میں ہوں، یہ نہیں کروں گا تو اسلام میں نہیں. تو وہ کثرت البدع، بدعت کا عام ہو جانا اور کثرت سے ہو جانا، اور جو دین کی اوریجنل چیزیں اور اصل جو دین ہے وہ کہیں رہ جائے گا. کون جانتا ہے؟ کچھ کو پتہ ہے نماز کے بعد اذکار کرنے ہوتے ہیں، بس سمجھتے ہیں. آگے بڑھیں. فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ذہاب العلم، علم جو ہے اٹھ جائے گا. پہلے ایک دور ہوتا تھا، علماء آپس میں ڈسکشن کرتے تھے، علماء آپس میں ڈسکشن ہوتی تھی، یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس حدیث سے یہ چیز ایکسٹریکٹ ہوتی ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ استنباط ہوتی ہے، تیسرا کہتا نہیں یہ ہوتی ہے. کچھ سمجھ آتی تھی کہ علماء کی مجلس ہے. اور ہماری مجلس، عمومی مجلس کیا ہو رہی ہے آج کل؟ پتہ علم کا نہیں ہے، لیکن ساتھ آپ بیٹھے کسی بھی شخص کے ساتھ، قرآن کریم نہیں جانتا، حدیث مبارکہ نہیں جانتا، لیکن اوتھینٹسٹی کے ساتھ بات کرنے کا جو کانفیڈنس ہے، یہ وہ ہے کہ یہ شیخ الحدیث صاحب ہے. اس سے کم تو ہے ہی نہیں، درجہ تو اس سے کم ہو دینا ہی ایک جو شان نہیں ہے. یہ وہ وہاں اس طریقے سے فتویٰ بازی چلتی ہے، اس طریقے سے سسٹم چلتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنا کوئی علم حاصل کر رہی ہے، اور اب یہ علم میں اس طریقے سے اس کو میں نے اوپن کرنا ہے کہ بھائی میں ہی جانتا ہوں دنیا میں، جو میرا موقف ہے یہ ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اس کو اگر ڈینائی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، اور دین سے خارج ہے. اس کو دین کا کیا پتہ ہے؟
یہ ہے ہماری ٹالرنس، سمجھتے ہیں، یہ ہمارا تحمل مزاج ہے۔ جہاں پہ علم نہیں ہے وہاں پہ تحمل بھی نہیں، اور جہاں پہ علم ہے وہاں پہ تحمل ہے، یہ حقیقت ہے۔ علم اور تحمل دونوں اکٹھے ہیں، ایک چیز نکالیں گے تو دوسری چیز obvious نہیں ہے بیچ میں۔ اگر ہم تحمل نکالتے ہیں تو یہی سمجھا جائے گا آپ کے پاس علم نہیں ہے، اور آپ علم نکالتے ہیں تو تحمل آپ کے پاس ایسے نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟ تو یہ ہے ذہاب العلم، علم کا اٹھ جانا، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول میں قطیع الرحم، قیامت کی مائنر سائن میں سے، چھوٹی نشانی میں سے ایک یہ بھی ہے آپس میں رشتہ داری کو توڑنا۔ آپ میرے لیے نہیں ہیں، میں آپ کے لیے نہیں، آپ کون ہے بھائی؟ میں اپنا کماتا ہوں، آپ سے لے کے کھاتا ہوں، میں دیکھو میرا اپنا سسٹم ہے، میں کیوں کسی سے مانگوں، میں کیوں کسی کی در پہ جاؤں، میں کیوں کسی کے پاس ملنے کے لیے جاؤں، میں سلام میں پہل کیوں کروں؟ اچھا قیامت کی یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ میں کہ سلام صرف ان لوگوں کو، اسپیسیفک لوگوں کو کیا جائے گا جن کے ساتھ جان پہچان ہوگی، باقیوں کو سلام اس لیے کرنا ہے وہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ سمجھتے ہیں؟ فرمایا قطیع الرحم، آپس میں قطع تعلق کی عام، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹینشن ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا۔ اللہ کے رسول فرمایا الشح، قیامت کی ایک چھوٹی نشانی میں سے یہ بھی ہے خود غرضی عام ہو گیا۔ اگر میرا مقصد ہے آپ کے ساتھ تو سلام ہے، نہیں ہے تو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تب بھی میں آپ سے سلام تب لوں گا کہ جب میں آپ کو کہوں ہاں بھی آپ تو میرے جاننے والے ہیں، چلو بعد میں کرتا ہوں تو اللہ سے سلام لینا پہلے بارے مسئلہ پوچھنا پہلے تو اپنا یہ اس مقصد کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے تو اس کے ذہن میں یہ مقاصد چھوٹے چھوٹے کوئی حاصل نہیں، وہ کم نہیں۔ تو خود غرضی اس چیز سے بچو، یہ بھی قیامت کی ایک مائنر سائن سے۔ اور اللہ کا فرمان ہے ترک الامر بالمعروف والنہی، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یا جڑا جتھے لگے ٹھیک لگے، میں کیوں روکوں کسی کو؟ آج بھائی زمانہ ہی نہیں ہے بھلائی کا، میں کیوں کروں کسی کے ساتھ بھلائی؟ اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بھلائی کرنے کے طریقے کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بھلائی کرنے کے طریقے کا پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں کہ بھائی اگر کسی شخص میں نے خامی غلطی کوتاہی دیکھی ہے تو اس کو کس طریقے سے جنرلائز وے میں، یعنی ایک ایسے انداز میں، کامن جس کو ہم کہتے ہیں ایسے الفاظ میں کہ آپ کسی شخص کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہ کریں اور مجھے کام بہت سی اس کی چیزیں ڈیٹیل الگ۔ تو سیکھنا یہ ہے کہ بھائی کس طریقے سے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیا جائے، اور والنہی عن المنکر، برائی سے روکا جائے۔ اور جب رک گیا معاشرہ نیکی کے حکم دینے سے اور برائی کے روکنے سے تو گویا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے فرمان کثرۃ الحج، قتل عام ہو جائے گا۔ قتل کیا ہو جائے گا؟ عام۔ مرنے والے کو نہیں پتا کہ بھائی میری غلطی کیا ہے، اور مارنے والے کو نہیں پتا، بس نعرہ ہے، ذہن میں کوئی نعرہ ہے کہ جو شخص ایسا کرے اس کو ایسے کر دو، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس میں حکمت عملی کیا ہے، اور جس کا میں نعرہ لگا رہا ہوں اس کا اپنا کیا انداز ہے، اس کا اپنا کیا جلال ہے، اور اس کا اپنا کیا طریقہ ہے جو اس نے اپنے خلاف لوگوں کے لیے، جو خلاف تھے لوگ، ان کے خلاف کس طریقے سے۔ آپ نے سری لنکا کا واقعہ جو ریسنٹلی ہوا اس کو آپ نے غور و فکر سے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اس کے بیک گراؤنڈ پہ، اور پھر اسی طریقے سے یہ صرف یہ حدیث اس پہ فٹ نہیں ہوگی، یہ حدیث دوسری جگہوں پہ جہاں پہ مسلم معاشرے کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ معاملہ، وہاں پہ بھی فٹ ہے۔ کثرۃ الحج، یہ عام ہو جائے، قتل عام ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ اس معاملے میں اگر تھوڑا سا ہنٹ لے لیں، اپنا اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھوڑا چینج ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جو ہیں، ثمامہ بن آثال، یمامہ کا گورنر جو ہے، جب آیا اس کو باندھا ہوا تھا تھملے کے ساتھ، اس نے بڑا کچھ کیا، تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں تھوک دوں گا، فلاں کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، بڑی بڑی باتیں اس نے کی۔ وہ گستاخی نہیں تھی گستاخی۔ صحابہ نے کیا نہیں کہا اللہ کے رسول آپ حکم دیں ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں، اللہ نے کھانا دے گیا اس کے لیے
کھانا لے کر اس کو کھانا دو. حدیث میں وہ 7 روٹیاں کھایا, اچھا خاصا کھانا کھایا, اور تمام بن افعال کے ساتھ اللہ کے رسول نے جب جانا اس نے یہی رویہ اور یہی باتیں اور انتہائی غلیظ قسم کے جملے بولنے. اللہ کے وسلم نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ تم نے کیسے کیا, میں نبی ہوں. بادشاہ نظام تھوڑا اسلام ہے کہ جیسے کوئی شخص بات کرے وہاں کے پڑتال ایسا تو ہے نہیں. اس میں پورا ایک سسٹم ہے اسلام کا کہ آپ بڑے طریقے سے اس کو دعوت دیں, پیغام دیں, آپ کا اخلاق آپ کی دعوت دیں. اللہ کے وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا. تیسرا چوتھا دن میں کہا چھوڑ دو سماما کو. سماما گیا راستے میں جس طریقے سے گیا, پھر واپس آیا اللہ کے رسول کے پاس, آگے کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دی, اس نے کلمہ پڑھا. پورا ایک واقعہ, اس طرح کے بیسیوں واقعات ہیں اسلام میں. کثرت الحج, قیامت کی نشانی ہے کہ قتل عام ہو جائے. اور اسی طریقے میں فتنہ اتباع الیہود والنصارى, قیامت کی ایک چھوٹی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ یہود اور نصارہ کہ لوگ مسلمان اتباع کریں گے, کہیں گے کیا بات ہے یورپ کنٹریز کی, کیا بات ہے امریکہ کی, کیا بات ہے کینیڈا کی, کیا بات ہے انگلینڈ کی, کیا بات ہے فلاں کی. یہ ان کے جملے اور یہی ان کے طرز عمل ہوں گے. وہ کہے بھائی ہم تو ان کی اتباع کرتے ہیں, ہم نے اگر لا لینا ہے اپنا ہم نے قانون لینا تو ان سے لینا ہے, ہم نے اپنا معاشرتی سسٹم لینا تو ان سے چوری کرنا ہے. ان کو بھیک مانگنے بھائی آپ دے دیں ہمیں اپنا سسٹم. حالانکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام is a complete religion, اسلام مکمل ایک مذہب ہے. ہمیں پتہ ہے معاشرتی اس کا نظام کمپلیٹ, معاشی نظام کمپلیٹ, اس کا ایک پورا سسٹم ہے, کوئی چیز اس میں سکپ نہیں ہے. سیاسیات آپ دیکھ لیں, معاشیات دیکھ لیں, کوئی ایسی چیز ہے جو اسلام نے ڈیفائن نہ کی اور بتلائی, پتہ ہے ہمیں. پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں, اور اوپر طبقہ اٹھتا ہے کہتا ہے سر یہود کے پاس اور نصارہ کے پاس آپ ہمیں اپنا سسٹم دیں, ہم یہاں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. کیا ہے فتنۃ اتباع الیہود والنصارى. قیامت کے بعد چلو نے یہ نشانی بتائی ہے, ریفرنسز کوٹ نہیں کر رہا ٹائم کی شارٹ کی وجہ سے. یہ قیامت کی نشانی. اور فرمایا کثرت الاغانی والمعازف, فرمایا کہ گانے والے اور آلات موسیقی اس کی کثرت ہو جائے گی. ہر بندے کے پاس ایکسیس ہوگا, ہر بندے کے پاس اس کے پاس ہے. اب وہ آیت مبارکہ ذرا سنیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہر بندے کے پاس ایکسیس موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں راستے موجود ہیں. آپ کو اچھے بیانات بھی مل جائیں گے, آپ کو دنیا کی اچھی انفارمیشن بھی مل جائے گی, آپ کو سائنٹیفک ان سائنٹیفک چیزیں بھی مل جائیں گی, آپ کو قرآن کریم کی ہر آیت کی ایکسیس بھی مل جائے گی, آپ کو حدیث مبارکہ کو تلاش کرنا بھی آسان بنا دیا جائے گا, آپ کے پاس اسلام کے کسی بھی فتوے کو لینا آسان بنا دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا کا ہر غلط کام کی ایکسیس بھی دے دی جائے گی. اب ذرا چیک یہ کرنا ہے, ٹیسٹ یہ ہے, ٹرائل یہ اللہ کی جانب سے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم میں سے اب کوئی ہے جو نیکی کا کام کرے, اچھے کام کی طرف گامزن ہو, اچھی چیز کو فروغ دے, اچھی چیز کو شیئر کرے, اچھی چیز کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے. یہ اصل امتحان ہے انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا ڈسکس کیا. آئیے ذرا دوسری طرف, یہ تھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں, اس طریقے سے بہت سی ہیں, کسی نے اس کو 60 ڈسکس کی, کسی نے 70, کسی نے زیادہ. تو اسی طریقے سے یہ اسپیسیفک نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ اتنی ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, بہت سی ہیں. حدیث مبارکہ میں گاہے اللہ تعالیٰ اللہ کے وسلم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. کچھ نشانیاں علامات کبریٰ میجر سائنز ہیں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہیں. وہ ایک ہی حدیث مبارکہ میں اللہ کے وسلم نے 10 میجر اور 10 علامات کبریٰ قیامت کی نشانیاں بیان کی. میں یہ بات آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جو قیامت کی علامات کبریٰ ہیں, یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ جب آئیں گی تو پھر ایک دوسرے کے بعد قریب قریب آتی چلے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7285 کے تحت موجود ہے
اس کے راوی حذیفہ بن اسید الغفاری ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان 10 نشانیوں کو نہیں دیکھ لو۔ سب سے پہلا فرمایا الدخان، دھواں، اسموک جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا آنا۔ دوسری نشانی فرمایا الدجال، دجال کا آنا، برحق کہ اس نے آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال ایک سسٹم ہے، نہیں، دجال ایک پرسن ہے، شخص ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے سسٹم کریٹ کر دی جائے ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ایک شخص ہے، اس نے آنا ہے۔ فرمایا الدجال، دوسری قیامت کی بڑی نشانی جو ہے وہ دجال کا آنا ہے۔ اور فرمایا تیسری الدابہ، ایک جانور کا آنا جو باتیں کرے، اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے۔ اور فرمایا چوتھی نشانی جو ہے طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ ابھی مشرق سے ہوتا ہے قرب قیامت، مغرب سے سورج طلوع۔ اور فرمایا ونزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے اور یہ علامت کبری ہے۔ فرمایا اس کے بعد ویاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کا آنا، یہ بھی علامات کبری ہے۔ اور فرمایا خسف بالمشرق، 3 خسف ہوں گے، 3 جگہوں میں زمین کو اچھا خاصا دھنسا دیا جائے گا۔ ایک فرمایا خسف بالمشرق، مشرق کی جانب، آپ مدینے میں کھڑے ہو کے مشرق کی جانب دیکھیں نا تو مشرق آپ کو یہ پاکستان، ہندوستان، یہ والے سارے علاقے، افغانستان کا ایریا، ایران کا ایریا، یہ سارا مشرق میں پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس خسف سے ہمیں بچائے۔ فرمایا خسف بالمشرق، مشرق کی جانب ایک خسف ہوگا، زبردست قسم کا، ایک زمین بہت بڑی دھنسا دی جائے گی، قیامت کی نشانی۔ فرمایا خسف بالمغرب، ایک مغرب کی جانب، مشرق کی جانب ہو گیا، مغرب کی جانب ایک زمین دھنسا دی جائے گی۔ یہ یورپ کنٹریز جتنے ہیں اس کو اور افریقہ، یہ سارے کا سارا بارڈر پڑتا ہے مغرب کی جانب، مدینے میں کھڑے ہو کے آپ دیکھیں۔ فرمایا خسف بالمغرب، ایک مغرب کی جانب زبردست قسم کی زمین دھنس جائے، بہت سے لوگ اس میں مر گئے۔ فرمایا قیامت کی ایک نشانی تیسرا خسف ہوگا خسف بجزیرۃ العرب، جزیرہ عرب جو اللہ کے وسلم کے دور میں تھا، جس میں یہ یمن سارا بارڈر لگتا ہے اور یہ پورا سعودی عربیہ لگتا ہے، اس کے ساتھ یہ دبئی لگتا ہے، کویت لگتا ہے، یہ سارے علاقے جو عرب کنٹریز کہلاتے ہیں، یہ کنٹریز میں اس میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ خسف کرے گا، دھنسا دے گا زمین۔ اور اللہ تعالیٰ بچائے، ہمارے ذہن میں بڑے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں کہ کون سی جگہ دھنسے گی، جس طریقے کے حوالے اس حالات میں موجود ہیں۔ اور آخری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں نشانی بتائی قیامت کی، یہ 10 نشانیاں علامات کبری ہیں، یہ ایک دوسرے کے پیچھے گریجولی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی اور بہت جلد آئیں گی۔ یہ وہ نہیں ہے کہ علامات صغریٰ کی طرح کہ اللہ کے وسلم کی آج سے 60 سے 70 سال پہلے کچھ سوچ سکتا تھا کہ یہ جو عرب تھے، بدو جن کو کہا جاتا تھا، یہ لوگ اتنی بڑی بڑی عمارات کھڑی کریں گے، جسے مبارکہ میں آتے ہیں، سوچ سکتا تھا؟ نہیں سوچ سکتا تھا۔ آج یہ نشانی انسان دیکھتے حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی عمارت، اور نام پوری دنیا میں کما گئے کہ دبئی کی فلاں عمارت جو ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کیا معنی ہے؟ پتہ یہ لگا کہ علامات صغریٰ اگرچہ 1400 سال لگ کے پورا ہو گیا ہوتا ہے، بڑا ٹائم لگ گیا۔ اب یہ آج سے 100 سال پہلے موبائل کی ٹیکنالوجی ہر شخص کے اوپر، یہ اللہ کے وسلم کی یہ جو حدیث مبارک ہے کہ میں اپنی امت پہ فتنوں کی بارش برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بارش برستی ہے، اس طریقے سے فتنہ جو ہے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ آپ بتائیں موبائل کی صورت میں کیا ہے؟ آج سے پہلے 50 60 70 سال پہلے جو ہمارے بزرگ ہیں، ہم سوچ سکتے تھے فتنے کے بارے میں؟ تو علامات صغریٰ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑی دیر کے ساتھ کمپلیٹ ہوئی ہے، لیکن علامات کبریٰ کی کنڈیشن چینج ہے، اس میں ایسا نہیں ہوگا، اس میں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد پانچویں، پھر قیامت، یہ سب ہوگا۔ آئیے علامات کبریٰ کو ذرا اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ٹرانزیشن سٹیٹ آپ سمجھ لیں، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ اس کی آپ مثال یہ لے لیں کہ آپ ایک پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، ایک سادہ سی مثال، ایک پہاڑی پہ آپ چڑھے ہیں، پہاڑی کی آپ اوپر پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ اب اس پہاڑی کے اوپر پہنچنے کے بعد ایک راستہ ہے نیچے اترنے کا، اس سائڈ پہ ایک راستہ ہے اس سائڈ پہ نیچے اترنے کا۔ امام مہدی جو ہے وہ
ٹرانزیشن ہے، یعنی کہ وہ ایسے سمجھ لیں کہ اس کی مثال یہ دے رہا ہوں، وہ گوئے ایک پہاڑ کے اوپر ایسے سمجھ لیں ان کو، اور جب امام مہدی رحمہ اللہ آ جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جو علامات کبریٰ والا سیکشن ہے، بڑی علامات ہیں قیامت کی، یہ ان کے بعد پوری ہونا شروع ہو جائیں گے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ان سے پہلے علامات صغریٰ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہوں، پھر باری آ جائے گی علامات کبریٰ، بڑی علامات، اور وہ ساری کی ساری جیسے امام مہدی رحمہ اللہ آئیں گے وہ پوری کی پوری ساری ڈیٹیل کے ساتھ پھر پوری ہوگی۔ اب تھوڑا سمجھیے گا اس کو بیسک کے طور پہ۔ امام مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہو، ان کے والد کا نام اللہ کے رسول کے والد کے نام محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے اللہ کے وسلم کی جو ہے وہی جو پشت چلتی آ رہی ہے اسی سے ان کا جو نسب نامہ ہوگا۔ اور یہ امام مہدی رحمہ اللہ، یہ اب میں تھوڑا سا آپ کو دجال سے ریلیٹڈ تھوڑا ڈسکس کرنے لگا، اس پہ آپ غور کیجیے گا کہ امام مہدی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ جب پیدا کریں گے، وہ آئیں گے دنیا میں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک تھوڑا چینج لے کے آئیں گے دنیا میں۔ یہ دجال سے قبل سسٹم اللہ تعالیٰ بنائیں گے کہ دجال کب آئے گا۔ امام مہدی رحمہ اللہ جو ہیں یہ ایسے سمجھ لیں ایک انقلاب برپا کریں گے۔ وہ انقلاب کیا ہوگا کہ جب دجال نے آنا ہے اس سے پہلے الملاحم ایک سلسلہ شروع ہوگا، جنگوں کا سلسلہ۔ وہ جنگوں کا سلسلہ کیا ہوگا کہ جناب امام مہدی رحمہ اللہ اپنی فوج کے ساتھ ملیں گے اور فوج کو لیں گے جزیرۃ العرب پورے کا پورا۔ اس وقت جزیرۃ العرب میں کچھ علاقے جو ہیں وہ غیر مسلم اس کے ہاتھ چڑھ گئے ہوں گے، تو جزیرۃ العرب پورا جتنا جزیرۃ العرب ہے پورے کا پورا امام مہدی رحمہ اللہ اپنی فوج کے ساتھ سارا سر کر دیں گے، فتح ہو جائے گا۔ پھر آگے بڑھیں گے امام مہدی رحمہ اللہ، پھر ایک موقع آئے گا ایران کا ایک نام ہوتا تھا پرشین امپائر، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو پرشین امپائر ہے، یعنی جو ایران کی سلطنت تھی، وہ آج کا ایران چھوٹا سا ہے، اس وقت یہ ایران کے اندر یہ افغانستان، ایون پاکستان کا بہت سارا سلسلہ، قازقستان پورے کا پورا، ترکمانستان کا کچھ علاقہ، پھر پیچھے سے ترکی کا کچھ علاقہ، یہ سارا اس طریقے سے بارڈر یہ اس وقت کہلاتا تھا پرشین امپائر۔ تو جناب امام مہدی رحمہ اللہ جو ہے کیا کریں گے، جب ایران میں انٹر ہوں گے ان کی فوجیں سارے ایران کو جو ہے انقلاب برپا کر دیں گے، پورے کا پورا پرشین امپائر جو تھی اس وقت پوری کی پوری اسلام میں آ جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جناب امام مہدی رحمہ اللہ آگے بڑھیں گے، روم کی آ جائے گی باری۔ اب رومن امپائر ایک الگ امپائر تھی اللہ کے رسول کے دور میں، پھر روم کا پورا جناب امام مہدی رحمہ اللہ کور کر دیں گے حصہ۔ ایون فوجیں امام مہدی کی قسطنطنیہ پہنچ جائیں گی اور قسطنطنیہ فتح ہو رہا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا سلسلہ دجال سے آنے سے پہلے امام مہدی رحمہ اللہ 7 سال کے اپنے عرصے کے اندر کور کر رہے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی جنگ ہوگی، زبردست قسم کی جنگ، عیسائیت ورسز اسلام، عیسائی اور اسلام کے درمیان زبردست قسم کی جنگ ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں عیسائیت کی جو کوانٹٹی ہے اور اسلام کی جو کوانٹٹی ہے لگ بھگ قریب پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت موقع آئے گا عیسائیت ایک دفعہ آئے گی، یہ اتنی بڑی سلطنت جنہوں نے قائم کی، تو اس وقت پھر عیسائیت اور اسلام کا آپس میں زبردست قسم کا مارکا ہوا، 4 دن کا مارکا۔ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سے مسلم کی حدیث نمبر 7281 نمبر فرمایا عیسائیت اور اسلام کے درمیان زبردست مارکا ہوگا۔ عیسائیت کی طرف جو ہے جناب امام مہدی رحمہ اللہ جو ہے اپنی فوج بھیجیں گے، ایک فوج بھیجیں گے، ایک دن ساری کی ساری فوج مسلمان تباہ ہو جائے گی، بہت لوگ 99% لوگ شہید ہو جائیں گے۔ دوسرا دن آئے گا، جناب امام مہدی رحمہ اللہ دوبارہ فوج بھیجیں گے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ میں آپ کو باتیں بتاتا ہوتا ہوں، یہ باتیں میں آپ سے بارہا ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ باتیں وہ نہیں ہیں کہ جو باتیں آپ یہ ذہن میں سوچیں کہ پتہ نہیں قاری صاحب اپنی طرف سے کوئی بیان کر رہے ہیں یا کوئی الگ سے کوئی کتاب پڑھی ہے۔ احادیث مبارکہ سے اخذ شدہ اور قرآن کریم سے اخذ شدہ باتیں ہیں، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ موقع آئے گا کہ جناب امام مہدی اپنا دوسرا لشکر بھیجیں گے عیسائیت کے ساتھ لڑنے کے لیے، ہمارا دوسرا لشکر 99% مسلمان شہید، پھر تیسرا لشکر تیسرے دن بھیجیں گے،
پھر تیسرے دن سارے مسلمان پھر شہید خوردہ ہو جائیں گے، تیسرے دن پھر 99% لوگ کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ چوتھا دن آئے گا، فرمایا اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن امام مہدی رحمہ اللہ سارا جتنا لشکر بچا ہوگا اس کے ساتھ جنگ کریں گے، عیسائیت کے ساتھ، اور زبردست قسم کی شکست دیں گے عیسائیت کو۔ اور ابھی شکست دے کے ہٹیں گے، جس میں آتا ہے ابھی شکست دے کے ہٹیں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ اسی وقت شور ڈل جائے گا کہ دجال آ گیا۔ ابھی عیسائیت اور اسلام کے مابین جو مارکا ہوا تھا، اس مارکے کے دوران ہی ابھی مارکا ختم ہوا ہوگا، اسلام کو وہاں فتح یابی ہوئی ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کوئی خوشی نہیں ہوگی مسلمانوں کو اس مارکے کی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے تھے، ایک بیٹا باقی بچے گا، 99 بیٹے اسے شہید کر دیے جائیں گے اس جنگ کے اندر۔ اتنی اور فرمایا کہ یہ اتنی لاشیں ہوں گی کہ اگر ایک پرندہ اس کے اوپر اڑنے لگ جائے گا، میں اس سے پہلے بھی کبھی اتنا بڑا مارکا نہیں ہوا ہوگا، اس کے بعد بھی کبھی اتنا بڑا مارکا نہیں ہوا ہوگا، اتنی جانوں کا نقصان نہیں ہوگا جو اس جنگ میں ہوگا، جو عیسائیت اور اسلام کے مابین ہوگی۔ فرمایا کہ وہ جنگ ہوگی جس جنگ کے اندر اگر لاشوں کے اوپر سے پرندہ چلنے لگ جائے، اڑنے لگ جائے، اس کی موت کا وقت آئے، لاشیں ختم نہیں ہوگی۔ اتنا زبردست قسم کا مارکا۔ فرمایا مسلمانوں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ ہم نے جنگ جیتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کسی شخص کے اگر 100 بیٹے ہوں گے، 99 بیٹے کو اپنے شہید کروا چکا ہوگا، ایک بیٹا باقی بچا ہوگا، کسی کو کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ ہمیں اتنا مال بچا ہے۔ ابھی جنگ کا اینڈ ہوا ہوگا، ادھر سے لوگوں کے درمیان چہن گوئیاں شروع ہو جائیں گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال جو ہے اس کا ظہور جو ہے وہ خراسان سے، پرشین جو امپائر تھی نا، پرشین امپائر، یہ بات غور سے سنیے گا۔ پرشین امپائر میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اللہ کے وسلم کے دور میں زبردست قسم کی بڑی سلطنت تھی کہ جس نے رومن امپائر کو اللہ کے وسلم کے دور میں شکست دی تھی۔ اب یہ جو ایران کی سلطنت تھی پرشین امپائر، اس کے اندر ایک بہت بڑا علاقہ خراسان ہے۔ آج کل تو خراسان ایک چھوٹا سا سمجھا جاتا ہے، اس میں ایک الگ، لیکن آپ نے یہ دیکھنا کہ اللہ کے وسلم کے دور میں خراسان کون سے ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے وسلم کے دور میں خراسان، اس میں ایران کا پورشن آتا ہے، اس میں پاکستان کا کچھ علاقہ آتا ہے، اس میں افغانستان پورے کا پورا آتا ہے، اس میں یہ جو سلطنتیں الگ ہوئی تھی رشیا سے، اس کی کچھ سلطنتیں آتی ہیں، یہ سارا علاقہ خراسان کا علاقہ کہلاتا ہے۔ فرمایا دجال کا خراسان سے ظہور ہوگا۔ سمجھ لیں، دجال کا خراسان سے ظہور ہوگا، یہ وہ علاقہ ہے جو آپ کے سامنے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا جو ظہور ہے وہ خراسان سے ہوگا۔ تو پتہ یہ لگ گیا کہ ہمیں کہ دجال کہاں سے نکلے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال زبردست قسم کی قحط سالی ہو جائے گی پوری جگہوں پہ، پوری دنیا میں ایسی قحط سالی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ، اور آخری حدیث میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایسی قحط سالی ہوگی دجال کے آنے سے پہلے 3 سال کہ 1 سال پہلا سال ہوگا، اللہ تعالیٰ آسمان کو اور زمین کو حکم دے گا، آسمان کو کہے گا کہ اپنا 1/3 پورشن جو بارش کا ایک لیول ہوتا تھا، یعنی جو بارش پورے سال میں ہوتی تھی اس کا 1/3 حصہ، یعنی اگر ایک چیز کے 3 حصے کیے جائیں اس میں سے 1 حصہ آپ نے بارش نہیں برسانی، باقی 2 حصے بارش برسانی۔ آسمان کو یہ حکم بعد لوگوں کو ہے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ جو آپ پیداواری دیتے تھے نا، 3 زبردست پیداواری ہوتی تھی آپ کی، اس میں سے 1/3 حصہ آپ کم کر دیں، تو زمین 1/3 حصہ کم کر دے گی، آسمان بھی 1/3 حصہ بارش کم کر دے گی۔ یہ دجال کے پہلے کی صورتحال ہے۔ فرمایا دوسرا سال آئے گا قحط سالی کا، اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا آسمان کو کہ آپ بارش 2/3، یعنی اگر ایک چیز کے 3 حصے کیے گئے اس میں سے 2 حصہ بارش، یعنی اگر مثال کے طور پر 300 ملی لیٹر بارش ہو رہی ہے تو آپ 200 ملی لیٹر بارش بند کر دو، آسمان بند کر دے گا۔ اور اگر 3 لاکھ ٹن جو ہے زمین کی پیداواری ہے تو باقی 2 لاکھ ٹن بند کر دو، 1 لاکھ ٹن صرف پیداواری۔ یہ دوسرے سال کی کیا سال ہے پوری زمین کی۔ اور فرمایا کہ تیسرا سال آئے گا، جس سال کے بعد دجال آئے گا دنیا کے اندر، تیسرا سال آئے گا تو قحط سالی کے لیے عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ بند کر دے سال،
جو تھرڈ حصہ بھی تھا وہ بھی بند کر دو، اور جو زمین کو بھی اللہ تعالیٰ کہے گا جو اس کا تھرڈ حصہ پیداواری دے رہی تھی ساری زمین بیمار ہو جائے گی۔ اب آپ ذرا ذہن میں سوچیں کہ دجال کا فتنہ کوئی عام فتنہ تو نہیں ہے کہ جس بندے کے پاس مال نہیں ہے اس کے لیے ٹرائل آف ویلتھ یعنی مال کی جو طاقت ہے، انسان بھوکا مر رہا ہوگا، گئے مجھے تو دجال کہے گا مان میں رکھوں، انسان کہے گا سر مجھے پیسہ، آپ دیکھتے نہیں لوگ اپنا ایمان چینج کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اتنے رقم کے پیچھے ایمان چینج کرتے ہیں۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ دجال کے موقع پر کھڑے ہو رہے ہیں کہ میں آپ دجال ہے میں جو مانتا نہیں؟ یہ اس کی بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں اس کے آنے سے پہلے، اور پھر جو کنڈیشن بن رہی ہے اللہ کے رسول صحابہ کرام نے کہا اللہ رسول اگر کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو مومن کیا کرے گا؟ بھئی مومن کیا کرے گا؟ کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، مومن کیا کرے گا؟ فرمایا التحلیل والتکبیر والتحمید، مومن کی جو غذا ہوگی اس دن لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہی اس کی غذا ہے، اور یہ وہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے غذا دے گا، اور یہی اس کو غذا ملے گی، باقی دنیا میں رہنا کچھ نہیں ہے، پیسہ شیسا اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ملنا، دجال نے جب آنا ہے۔ یہ تو اس کی اسی وجہ سے اللہ نے کہ آدم سے لے کے آج تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سارے اپنی قوم کو دجال کی فتنہ سے ڈراتے رہے ہیں۔ دجال کا فتنہ بہت زبردست قسم کا فتنہ ہے، یہ اس کا میں نے ابھی قبل بتایا کہ اس کے آنے سے پہلے جو کنڈیشن قائم ہوگی دنیا کے اندر یہ اتنی خطرناک اور خوفناک ہے کہ انسان، آپ ابھی دیکھ لیں کینیڈا کا ویزا نہ مل رہا ہو تو لوگ مذہب چینج کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ یہاں بھی کیا کریں، وہ ریلیجن چینج کر دیں آپ کو مل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویلتھ کے لیے، مال کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی اسلام کو میں نے کیا کیا ہے، سمجھتے ہیں؟ تو وہاں پہ پھر کہاں بھی انسان جب ملنے کو کچھ نہیں ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پہننے کو کچھ نہیں ہوگا، پینے کو کچھ نہیں ہوگا، ایک طرف پانی لے کے کھیلا ہوگا دوسری طرف آگ لے کے کھیلا ہوگا، میں ہاں مانتے ہوگا میں نہیں مانتے، کیونکہ آج ہم بندے ہوئے جنہوں نے یہ مانا ہوا کہ فلاں 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 بہت کچھ کر لیتا، اس نے کہا تو تو سارا کچھ کر لیتا، میں تمہیں بہت کچھ مانتا ہوں۔ تو یہ جو فتنہ ہے دجال کا یہ بہت عظیم قسم کا فتنہ ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا بہت سا پورشن ابھی باقی ہے، اس میں ہم اگلے جمعہ کو موبائل میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ دوران فتنہ کتنا ہے اس کا، اس کے فتنے کے دوران کون کون سی چیزیں جو ہیں ہوں گی، شکل و صورت دجال کی کیسے ہے، کہاں سے آئے گا، کیا کبھی کسی کی اس سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، ساری ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ جو مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق تو ڈسکس کریں گے۔ مالک سے دعا کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ دجال کے فتنے سے بچنے کی اور وہ تمام کام کرنے کی جو ہمارے ایمان کی طاقت کو بڑھائیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا من البلاغ۔